تعلیم میں عورتوں کا مارچ دیکھا، عورتوں کا نکلنے پر تو پابندی نہیں ہے. اسلام نے اجازت دی ہے عورت کو کوئی ضرورت ہو، دوائی کی ضرورت ہو، کوئی بزنس پہ بھی جانا ہو، بچوں کو اسکول لے کے جانا لانا ہے، گھر سے نکلتی ہے نا تو وہ جانے والے میں کوئی پابندی نہیں. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بزنس بھی کرنی ہے، کام کرنے ہیں، خریداری کرنی ہے، عورتوں پر یہ پابندی نہیں اسلام نے ہے. صرف یہ کہا ہے کہ جب باہر نکلیں تو پردہ کریں. پردہ کرنا ضروری ہے، باہر نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں اسلامی جنگوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ خواتین بھی جاتی تھیں، حتیٰ کہ ازواج مطہرات بھی جاتی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ہمیشہ پردے کی صورت. جو پردے کا حکم جب آ گیا، اس سے جب نہیں آیا تھا تو نہیں پردہ تھا، جب آ گیا اس کے بعد پردہ کیا گیا. تو یہ جو عورتوں کی مارچ کی باتیں ہیں، اس میں پردہ تو دور دور تک نظر نہیں آئے گا آپ کو. وہ تو پردے کے بغیر جائیں گے تو پھر عملی خواتین کو نہیں اس میں حصہ لے سکتی، کیونکہ بے پردگی منع ہے. باقی جو اظہار ہے میں کسی نظریے کا، وہ ان حدود کے اندر ہونا چاہیے جس کی ملک اجازت دیتا ہے. ملکی قانون کی وائلیشن بھی غلط ہے. اگر کسی ملک کا، یعنی کسی کمیونسٹ ملک کا یا ایتھیسٹ ملک کا یا کرسچن ملک کا یہ قانون ہو کہ ڈیمونسٹریشن نہیں کرنی خلاف حکومت کے، تو خواہ مرد کرے یا عورت کرے وہ غلط ہوگا، وہ ملکی قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اسی صورت میں ہے کہ جہاں پہ اگر ملک کہتا ہے کہ نہیں کرنی، اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کو وائلیٹ کرنا پھر وہ اسلامی تعلیم کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے. باقی پتہ نہیں، ہر کوئی آج کل میڈیا اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کو اختیار ملا ہوا ہے، اور اس اختیار کا بڑا جائز ناجائز استعمال کرتے ہیں. جائز استعمال کرنا چاہیے، لیکن ناجائز استعمال ہوتا ہے، اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. تو ہر بات کو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے ایسی غلط باتوں کو. تو اگر کان میں پڑ بھی جائے تو صحیح بات پر عمل کرنا چاہیے، غلط پر نہیں کرنا. چلیں جی.